دیکھیں منیب بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے بات آئی لیکن کوئی بات جو ہے نا بن نہیں پا رہی، کوئی بات کا مجھے سر پاؤں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس موقع پہ مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تیری مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، آپ خط پہ خط لکھ کر جو ہے وہ مشتاق مہر اپنے مرضی کا آئی جی لگواتے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایس ایچ او بدلنے کا اختیار نہیں ہے. بھائی راؤ نوار بھی آپ کا ہی تحفہ تھا، وہ بڑا مشہور کردار ہے، اور کہیں گے تو اور بھی گنوا دوں گا میں جو آپ کی مرضی کے وہاں پر لوگ لگتے ہیں. اور کس قسم کے ایک ایس پی رضوان صاحب تھے سندھ کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے پورے ایک منسٹر کی کہانی بیان کی ہے کہ ان سے وہ کیا کچھ کروانا چاہ رہے تھے. جو اصل بنیادی چیز ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آئی جی سندھ مراد علی شاہ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کو آج یاد آیا. اگر مراد علی شاہ جو ہے وہ ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، 18ویں ترمیم جس کا یہ ڈھول بجاتے ہیں کہ جناب ہم نے کی، اختیارات صوبوں کو مل گئے، تو پھر آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. میں تو آج یہ پریشان ہوں کہ پی ایم ایل این بات پہ ہمیں کہتی ہے استعفیٰ دو استعفیٰ دو استعفیٰ دو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ڈالر بڑھ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا فلانی چیز مہنگی ہو گئی. اب آپ پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھیں نا، ان کے وزیر اعلیٰ سے بھی، ان سے بھی کم از کم جو ہے وہ استعفیٰ مانگنے کی تھوڑی سی جرت کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے. ان کا جو مسئلہ ہے، جو ان کا پرابلم ہے، وہ شروع دن سے واضح ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہا کرتے تھے میاں صاحب جب مشکل میں ہوتے ہیں تو گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں، جب طاقت میں آتے ہیں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ اس قسم کی ایسی پیچیدگیاں، ایسی بے اعتباریاں ان کے اندر موجود ہیں. خواجہ آصف کیا کہتے ہیں، اعتزاز حسن کیا کہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں یہ سوچ موجود ہے. یہ اسی کے تحت جو ہے وہ آج کام ہوا ہے. اگر نہ ہوا ہوتا تو آج بلاول کو آ کر فضل الرحمان بیٹھے ہیں، مریم بیٹھی ہے، بلاول ساتھ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ریز کیا میں نے. جی سن لیں. اور پھر مجھے اس قسم کے ہی دفاع کی ان سے جو ہے وہ توقع تھی کہ بجائے اس کو جو ہے وہ مان لیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس ایکشن کے اوپر بات نہیں کر رہے، اس کے رد عمل کے اوپر بات کر رہے ہوں. بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی، پولیس نے ایف آئی آر درج کی، پولیس کے پاس اختیار ہے، ناقابل دست اندازی جرم ہو اس کے اوپر وہ گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے. انہوں نے گرفتار کر لیا، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے بیل اپلائی کی، عدالت نے آپ کو بیل پہ رہا کر دیا. اب معاملہ جو ہے وہ آئی جی صاحب اغوا ہو گئے. وہ آئی جی ہے بھائی، اس پولیس فورس کا سربراہ ہے، وہ اغوا کیسے ہو گیا؟ اغوا ہو گیا کیا اس کے بچوں نے آگے کہا وہ اغوا ہو گیا ہے، وہ مل نہیں رہا، یا آئی جی صاحب جو ہیں وہ سامنے آگے وہ کہہ دیں کہ میں اغوا ہو گیا ہوں؟ ان کو عادت ہے اداروں کو جو ہے وہ ان کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کی. اچھا میں عادت بن چکی ہے. اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں اس کے اوپر ہو چکا ہے. آپ کی خواہش تھی کہ صفدر صاحب کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اشتہاری ہے خود مفرور ہے، وہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کا وہ بھانجا شاید غالباً لگتا ہے بقول ان کے، وہ خود اشتہاری ہے، اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا. آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، یہ تو مانیں گے نا؟ بھائی میرے پھر ایک منٹ منی، پھر ان کی نااہلی ہے، پھر سندھ حکومت کی نااہلی ہے، سندھ پولیس کی نااہلی ہے کہ اگر کوئی بندہ اشتہاری ہے تو اس کو پھر گرفتار کر لیتے، پکڑ لیتے. میں نے روکا ہوا تھا، میں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. ان کا کدھر ہے، ان کا لاء منسٹر کدھر ہے، ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں. کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس وجہ سے منیب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج گل بن نہیں رہی. اچھا گل بن نہیں رہی. عظمہ بخاری صاحب پنجابی میں کہتے ہیں نا گل بن نہیں رہی، یعنی کہ بات نہیں بن رہی کہ آپ اور پیپلز پارٹی آپس میں کر لیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، یہ آپس میں ہو رہا ہے اور کوئی معاملہ تھوڑا الجھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو آپ کا موقف یا جو زبیر صاحب کا موقف چل رہا ہے اور جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر، دیٹ از ڈیفرنٹ فرام واٹ ناز بلوچ صاحبہ از سیئنگ. وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ تو ہمارے زیر انتظام، وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے، وہ تو وفاق کے ہیں، انہوں نے لگائے ہیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو نہیں کہہ رہی کہ ان کو اغوا کر لیا تھا اور لے گئے تھے کہیں. میں نے آپ سے یہ بھی کہا پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی جدو گل ود جاندی ہے نا، جی میرے پیارے بھائی جدو گل اینی ود جائے نا پھر گل بندی نہیں. تو اس لیے یہ گل کتنی بڑھنی ہے، کیسے بڑھنی ہے، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کریں. اور یہ جو جہاں تک آئی جی صاحب والا ایشو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سندھ حکومت کو اس کے اوپر کیٹیگوریکلی جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے یا جو ہمیں پتہ چلا ہے، وہ ایک تحقیقات کا وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن یہ کیا پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اوپر ہی اوپر جو ہے وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، حکومتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے میں نے کارگل کی بات کی، اور ثانیہ ساہیوال بھی ایک ہوا تھا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی ایک ہوا تھا.
ماڈل ٹاؤن میں بھی سر کے اوپر گولیاں لگی تھی, پولیس والوں نے سامنے سے فائر کیا جب فائر کا حکم ہی نہیں تھا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ اس ملک میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. ثانیہ ساہیوال میں تو آپ نے انصاف بھی دلانا تھا, اس کا انصاف یہ ہوا کہ سارے چھوٹ کے باہر آ گئے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ اپیل بھی نہیں کی. اور وہ کیسے ہوا؟ چونکہ دہشت گردوں کی اطلاع ملی تھی کہیں سے, اور وہ کہیں جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اس لیے آج تک آپ وہ جو ہے وہ نہ نام لے سکے ہیں اور نہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے ہیں. اب دوسری بات امپورٹنٹ اس میں جو آپ نے بالکل منیب ٹھیک کہی تھی, آج بات یہ ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس سے ہم نے گین کیا کرنا ہے, ہم جا کدھر رہے ہیں. آج ابھی آپ کو فرق حبیب صاحب کو بہت خوشخبری اور ہمارے لیے جو ہے وہ مرنے کا مقام ہے کہ 235 ادویات میں مزید 25 سے 30% آج اضافہ کر دیا گیا ہے ادویات کی قیمت میں. اب یہ بتائیے, پہلے ہمیں کہتے تھے سکون جو ہے وہ قبر میں ہے, اب پتہ نہیں شاید ساری قوم کو قبر میں پہنچا کے ہی سکون آئے گا, موصوف کو بھی. اور دوسری طرف اب ان کی لینگویج دیکھیے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گلی کا کوئی نہیں ہوتا, کوئی سر پھرا سا گنڈا وہ گفتگو کر رہا ہے. وزیر اعظم تو وہ لگتے نہیں ہاتھ پھیر کے اور پتہ نہیں کیا کر کے, کاش یہ ہاتھ مودی کے سامنے پھیر لیتے, اس کو بتاتے جب وہ کشمیر لے گیا تھا آپ کی ناک کے نیچے سے تب آپ ہاتھ پھیر لیتے. یہ مافیاز کے سامنے ان کو ہاتھ پھیرتے, مہنگائی کے پھیرتے, اس کو کہتے میں تمہیں دیکھ لوں گا. لیکن آج یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل 12 نوٹس بھی تو لیے, اور ایک منٹ 12 نوٹس بالکل وہ ہم پچھلی دفعہ اس میں بات کر چکے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات جو انہوں نے تقریر میں کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, اس میں انہوں نے 3 ادارے جو قانون کے تحت انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے ہیں ان تینوں کو کل ڈکٹیشن دی ہے کھڑے ہو کے. پہلے انہوں نے نیب کو ڈکٹیشن دی کہ نیب کو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ ان کو سب کو پکڑ لو اور ان کو جیلوں میں ڈال دو. دوسرا انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کو کہا کہ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, فٹافٹ بس ان کے فیصلے کر دیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیں. تیسرا اسپیکرز جو ساری اسمبلیوں کے وہ ہیں ان کو انہوں نے حکم فرما دیا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا, یہ مجھ بادشاہ سلامت کا حکم ہے, اس کے اوپر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں کہیں جو ہے وہ قانون اور آئین کی بات ہو سکتی ہے, یا کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے طور پر فنکشنل ہے؟ ان موصوف کو چونکہ ان کے ہاتھ میں ویسے کچھ نہیں, وہ باہر آ کے مولا جٹ بننے کا شوق بہت ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بڑا میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. آپ کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ ہوتی ہے آپ کو بلاتا ہی کوئی نہیں. آپ کی تو یہ امپورٹنس ہے, آپ کو یہاں پر جو ہے ہر جگہ پر آپ کو اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے بھی ان کو اپنوں کی مدد لینی پڑتی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ, میں نے پھر وہ ناز بلوچ صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے, ایک بریک لے لیے. گزارش یہ ہے پھر اگر یہاں غداری کی یا بغاوت کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے پھر عمران خان صاحب کو نہ رگڑیں, کیونکہ سندھ حکومت کو آپ کہہ رہی ہیں کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, ادھر کارگل وار شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا, تو ادھر ایک مقدمہ ہو گیا, بیچارے وزیر اعظم کو نہیں پتہ لگا. تو پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہاں پنجاب میں ان کی حکومت غلط کرو نا. منیب تم تو خود وکیل ہو, ایک منٹ منیب تم خود وکیل ہو, مجھے بتاؤ جو سیکشن انہوں نے لگائے کیا وفاقی حکومت کے بغیر وہ سیکشن نہیں ہو سکتے, میں کہہ رہا ہوں 124 125 لگ سکتی تھی, نہیں لگ سکتی نا. پنجاب میں حکومت ان کی ہے, اپوزیشن کی نہیں ہے.